बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत का मशहूर मारूफ और अजीम बिजनेसमैन रतन टाटा एक दिन अपने बंगले से अपनी फैक्ट्री जा रहे थे तो रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर एक बूढ़ा जो कि एक टांग से मोहताज था, इसकी एक बेटी हाथ में बच्चों के खिलौने लिए हुए हर गाड़ी के पास जा रही थी। ये बच्ची जिसने हाथ में गुब्बारे पकड़े हुए वो रतन टाटा की गाड़ी के पास आई। ये लड़की मजहबन हिंदू थी जिसका नाम चंद्रिका था। चूंकि उस वक्त गाड़ी सिग्नल पर रुकी हुई थी तो इस लड़की ने गाड़ी के शीशे के पास आकर रतन टाटा सर से कहा कि अपने बच्चों के लिए कोई खिलौने खरीद लीजिए। न जाने रतन टाटा के दिल में क्या ख्याल आया, इन्होंने अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकाला और बगैर कोई खिलौना लिए इस लड़की को दे दिया। इस लड़की ने आगे से रतन टाटा को मुखातिब करते हुए ऐसा जुमला कहा कि रतन टाटा के पैरों तले से जमीन सरक गई। इस लड़की चंद्रिका ने रतन टाटा से कहा कि सर, मुझे आपके ये 10 रुपए खैरात में नहीं चाहिए, आप इसके बदले मुझसे कोई खिलौना लें, वरना ये पैसे आप अपने पास रखें। इस लड़की के ये अल्फाज सुनकर रतन टाटा बहुत ज़्यादा मुतासर हुए कि एक खिलौने बेचने वाली मासूम सी लड़की कितनी खुददार है। रतन टाटा ने इस लड़की से माजरत की और 100 रुपए का नोट निकाल कर इसे दिया। लड़की ने फिर वही सवाल दोहराया कि सर, आप अपने बच्चों के लिए अगर मुझसे खिलौने लें तो मैं ये 100 रुपए रख सकती हूँ। रतन टाटा ने इस लड़की से कहा कि आपने जितने खिलौने उठाए हुए हैं इनमें सबसे महंगा कितने का है और आपको कौन सा पसंद है। लड़की ने एक अनोखा बैलून निकाला जिसमें लाइटें लगी हुई थी। लड़की ने कहा कि ये 100 रुपए का है और मेरे पास जितने भी खिलौने हैं मुझे इन सब से ज़्यादा ये पसंद है। रतन टाटा ने कहा चलो फिर मुझे 100 रुपए के बदले में वही बैलून दे दो। इस लड़की ने बैलून निकाला और रतन टाटा को दे दिया। रतन टाटा ने कहा कि अब ये आप खुद रख ले, क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई, लिहाजा मेरे बच्चे नहीं हैं। अब तुम इनकार मत करना, क्योंकि तुमने कहा था कि खिलौना खरीदने के बदले में तुम मुझसे 100 रुपया लोगी, लिहाजा मैं तुमसे खिलौना खरीद कर एक बच्ची को दे रहा हूँ जो कि तुम हो। ये जुमला सुनते ही इस लड़की चंद्रिका के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि चंद्रिका के माजूर वालिद ने आवाज दी और ट्रैफिक लाइट सब्ज हो गई थी। गाड़ियों की रेल पेल में रतन टाटा को मालूम ही ना हो सका कि वो लड़की और इसके साथ वो मोहताज बूढ़ा कहाँ चले गए। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद रतन टाटा भी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। फकत 2 दिन बाद सुबह के वक्त रतन टाटा अपने घर से ऑफिस जा रहे थे कि बम्बई के इसी रोड पर इनकी नज़र उसी लड़की चंद्रिका पर पड़ी जो कि फुटपाथ पर बैठे कुछ खा रही थी। लेकिन इसके साथ मौजूद जो बूढ़ा बुजुर्ग था जो कि एक टांग से मोहताज था, वो रतन टाटा को कहीं नजर न आया। रतन टाटा ने अपनी गाड़ी को फुटपाथ के एक साइड पर लगाया और चंद्रिका के पास चले गए। जैसे ही चंद्रिका ने रतन टाटा को देखा तो इन्हें नमस्ते कहा। रतन टाटा ने खुश अखलाकी से जवाब दिया और इससे पूछा कि आपके साथ जो एक शख्स यहाँ कुर्सी पर बैठे हुए थे जो एक टांग से माजूर थे वो नजर नहीं आया। तो चंद्रिका की आंखों में बेसाख्ता आंसू आ गए और वो कहने लगी कि सर, वो मेरे वालिद थे और कल उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो अब हस्पताल में दाखिल हैं। रतन टाटा ने अफसोस किया और इन्हें कहा कि हस्पताल में इन्हें रकम की ज़रूरत होगी, लेकिन इस लड़की ने कहा कि ख़ास रकम की ज़रूरत नहीं है। फिर चंद्रिका ज़ारो कतार रोने लगी और रतन टाटा से कहा कि मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन हमारे घर के हालात ऐसे ना थे कि मैं स्कूल जा सकती हूँ। जब मैं यहाँ से स्कूल जाते हुए बच्चों को देखती हूँ तो मैं ऊपर वाले यानी भगवान से गिला करती हूँ कि आखिर तूने मेरे साथ ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, जबकि मेरे वालिद मना करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो माजूर हैं और हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। रतन टाटा कहते हैं कि इस लड़की के ये अल्फाज मुझे ऐसे लगे कि जैसे मेरी सगी बेटी मुझे स्कूल में पढ़ने की जिद कर रही हो। न जाने मुझे क्यों ख्याल आया कि क्यों ना अपनी ही बेटी समझकर इसे पढ़ाऊं। खुदा करे ये अच्छा पढ़ जाए और किसी मकाम को पहुंच जाए ताकि इसे भगवान से जो गिला है वो ख़त्म हो जाए,
کیونکہ بھگوان نے جس کسی کو جہاں رکھا ہے اسی میں ہی اس کی بہتری ہے، لیکن ہاں اپنی محنت سے اپنا مقام بلند کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، باقی اوپر والے کی مرضی۔ میں نے اسی وقت اس لڑکی کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، اس کے کھلونے اپنی گاڑی میں رکھے اور سب سے پہلے ہسپتال گیا۔ ان کے والد سے بات چیت کی۔ ڈاکٹرز نے مجھے بہت زیادہ عزت دی، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ میرے عزیز دوست ہیں، آپ ان کا خاص خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹرز نے مجھے تسلی دی۔ میں نے چندریکا سے اس کے والد کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ ان کا نام دیان ملوتی ہے۔ میں نے ان کے والد دیان سے ان کی بیٹی کو سکول میں بھیجنے کی اجازت مانگی اور کہا کہ ان کو وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ کچھ دیر گفتگو ہونے کے بعد دیان ملوتی کی آنکھوں میں ایک دم سے نمی اتر آئی، جیسے ان کی آنکھیں میرا شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو ان کے گھر کے نزدیک ایک اعلیٰ پرائیویٹ سکول میں داخل کروایا۔ ان کے تمام تعلیمی اخراجات خود اپنی جیب سے ادا کیے، اس کا وظیفہ مقرر کیا، اس کی بکس کتابیں وغیرہ خریدیں۔ اوپر والا گواہ ہے کہ میں نے زندگی میں بڑے بڑے تجارتی سودے کیے، لیکن نہ جانے کیوں اس بچی کے ساتھ جا کر بازار سے کتابیں اور یونیفارم وغیرہ خریدنے پر مجھے اتنی خوشی میسر ہوئی کہ جیسے میں نے کوئی بہت بڑا بزنس میں منافع حاصل کیا ہو، اور یہ میری زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ بات میرے اس لڑکی اور ان کے والد اور ایک سکول ٹیچر کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ میں ہر مہینے بعد اس سکول میں جاتا، ٹیچر سے اس لڑکی کے بارے میں دریافت کرتا اور جو بھی رقم ضرورت کی ہوتی وہ میں اس ٹیچر کو دے دیتا۔ الغرض چندریکا ایک قابل لڑکی تھی۔ سکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی تک کا سفر یہ طے کر چکی تھی۔ وقت گزرتے پتہ ہی نہ چلا اور یہ جوان ہو گئی۔ ایک دن چندریکا، اس کا والد میرے دفتر آئے، ساتھ میں کچھ تحفے تحائف بھی لائے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ایک چیک بنا کر جب میں چندریکا کے والد کو دینے لگا تو انہوں نے مجھے تشکرانہ انداز میں دیکھا اور کہا کہ اب ہمیں رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ رقم کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں اور ہم ہمیشہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ خدا آپ کو ترقی کی منزلوں کا مسافر بنائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ چندریکا کو ایک کمپنی میں جاب مل گئی ہے جہاں پر اس کی سیلری بھی کافی اچھی ہے، لہٰذا اس لیے ہمیں اب رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج چندریکا کو ایڈوانس میں پہلی تنخواہ ملی ہے جو ہم لے کر سیدھا آپ کے پاس آئے ہیں۔ رتن ٹاٹا کہتے ہیں کہ چندریکا اور اس کے والد دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں نے 2 نہیں بلکہ 2 لاکھ انسانوں کی زندگی کو سنوارنے میں تھوڑا سا کردار ادا کیا اور ان کی زندگی چمک اٹھی۔ خیر، وہ کچھ دیر میرے پاس رکنے کے بعد اپنے گھر کو واپس لوٹ گئے۔ ایک دن چندریکا کے آفس میں اس کی پروموشن تھی تو مجھے بھی انوائٹ کیا گیا۔ میں جب گیا تو مجھے وہاں پر ایک امپلائی نے بتایا کہ چندریکا بہت ہی شاندار لڑکی ہے، سمجھدار اور ذہین لڑکی ہے۔ ایک امپلائی نے مجھے ایسی بات کہی کہ میں بے ساختہ رونے پر مجبور ہو گیا۔ چندریکا نے اس کمپنی میں 2 لوگوں کی گزشتہ 2 سالوں سے مدد کر رہی تھی۔ ان چاروں کے تعلیمی اخراجات چندریکا برداشت کر رہی تھی۔ اس کی پروموشن کی تقریب کے دوران ایک افسر نے انہیں ایکسٹرا بونسز سے نوازا اور کہا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کمپنی کے 2 لوگوں کی کفالت کر رہی ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات آپ ادا کر رہی ہیں۔ تو چندریکا نے روتے ہوئے رتن ٹاٹا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تقریباً 15 سالوں میں پہلی دفعہ تھا کہ چندریکا نے کسی کو یہ بتایا کہ میں آج جس مقام پر ہوں وہ رتن ٹاٹا کی وجہ سے ہے۔ اس سے پہلے نہ کبھی چندریکا یا اس کے والد نے کبھی کسی سے اظہار کیا اور نہ ہی کبھی رتن ٹاٹا نے کسی کو بتایا کہ میں ان کے گھر کی یا ان بچیوں کی تعلیمی اخراجات کی ہر چیز کی کفالت کر رہا ہوں۔ آج سے پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چندریکا اس قدر روئی کہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ مجبوراً رتن ٹاٹا اپنی جگہ سے اٹھے اور چندریکا کو حوصلہ دیا، انہیں گلے سے لگایا اور کہا کہ میں آپ کی کفالت کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں تو وہ ایک ذریعہ ہوں، کفالت کرنے والا اوپر بیٹھا ہے جو سب کی کفالت کرتا ہے۔ چندریکا نے تاریخی جملے کہے کہ اگر یہ شخص میری مدد نہ کرتا، ہماری کفالت نہ کرتا تو میں آج یہاں کبھی نہ پہنچتی
اور اگر میں یہاں آج نہ پہنچتی تو جن لوگوں کی آج میں کفالت کر رہی ہوں، جن کے تعلیمی اخراجات آج میں برداشت کرنے کا ذریعہ بنی ہوں، میں وہ کبھی نہ بن سکتی۔ اس کا سارا کریڈٹ سر رتن ٹاٹا کو جاتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ رتن ٹاٹا نے اس تقریب کے دوران سارے واقعہ کو بیان کیا تو پورے حال میں تالیوں کی گونج اور سر رتن ٹاٹا کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پھر این ڈی ٹی وی کے ایک نیوز اینکر نے اس خبر کو شائع کیا۔ ویسے تو رتن ٹاٹا کی پہلے ہی بہت زیادہ پبلسٹی تھی، وہ ایک مشہور اور کامیاب بزنس مین تھے، ایک نیک انسان تھے، لیکن اس واقعہ کے سننے کے بعد ان کی عزت اور بڑھ گئی۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اس واقعہ کے بعد رتن ٹاٹا سر نے جو ٹاٹا ٹرسٹ قائم کیا تھا، اس میں ایک مخصوص حصہ ایسے یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے مختص کیا تھا جن کے تعلیمی اخراجات ان کے والدین برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور وہ رقم کوئی لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں تھی، جسے ہر ماہ ٹاٹا ٹرسٹ سے ادا کیا جاتا تھا، اور اس کا سارا کریڈٹ رتن ٹاٹا سر کو جاتا ہے، جنہوں نے ہمیشہ غریبوں مسکینوں کا آسرا بننے میں اپنی ساری زندگی گزار دی۔ رتن ٹاٹا جیسے مخلص انسان اس دنیا میں بہت کم ہیں جن کا مذہب انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ رتن ٹاٹا کی ٹرسٹ ٹاٹا نے جتنی خیرات تقسیم کی ہے، اس سے بے شمار فیکٹریاں لگائی جا سکتی تھیں، بے شمار بنگلے بنائے جا سکتے تھے، بے شمار گاڑیاں خریدی جا سکتی تھیں، لیکن سر رتن ٹاٹا نے انسانیت کی خدمت کو ترجیح دی۔ بے شک نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کیا ہو سکتا ہے۔